إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم ماہ شعبان، فضیلت، اس کی حقیقت اور اس کی بدعات پر روشنی ڈالیں گے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ماں ترجمے کے ساتھ تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت میں صاف صاف بیان کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا پیشی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی اس دین میں کچھ کمی کرتا ہے یا کچھ زیادتی کرتا ہے تو اسے بدعت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح اور صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے اقوال اور اپنے افعال سے، یعنی اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے دین میں نئے نئے ایجاد کریں گے، ایسے ایسے کام ایجاد کریں گے اور اسے وہ ثواب اور نیکی سمجھتے ہوئے کام کریں گے، ان کاموں کو ثواب اور نیکی سمجھتے ہوئے ان کاموں کو کریں گے۔ تو ایسی تمام چیزیں بدعت کے زمرے میں آئیں گی، کیونکہ ان کا شریعت میں نہ ہی کوئی مقام ہے اور نہ ہی ان سے شریعت کا کوئی لینا دینا ہے، چاہے وہ کام انسان کتنے ہی اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتی کے ساتھ انجام دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جو ہمارے دین میں نہ ہو تو وہ غیر مقبول ہوگا، یعنی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی سے متعلق پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے، جس میں رسول کا حکم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ تو اوپر کی آیات اور ان حدیث جو ابھی ہم نے دیکھی، 2 سے 3 حدیثیں، ہر چیز سے ہمیں یہی بات کا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن و سنت میں جس کی کام کو کرنے کا حکم نہ ہو، جسے شریعت نے نہیں بتایا ہے، جس کو صحابہ اکرام یا تبع تابعین نے اور جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے نہیں کیا ہے، تو اگر ایسا کوئی کام ہم نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، چاہے وہ کتنے ہی ہم اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو وہ بدعت میں شمار ہوگا۔ کیوں ہم نے یہ پہلے تھوڑا سا ان آیت اور حدیثوں پر روشنی ڈالی؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے آزو بازو کہ اس میں ایک بہت زیادہ بدعات کا بھی سلسلہ چلتا ہے، خاص کر شب برات 15 تاریخ یا اس کا روزہ، یا مطلب بہت ساری، ہم آگے ان کو دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی بدعات کو دیکھتے ہیں، ایسی رسموں کو دیکھتے ہیں جس کا ہمارے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی شریعت میں، نہ ہی ہمارے اسلام نے اس کی کوئی تعلیمات دی ہیں۔ تو اب ہم اسی لیے ہم نے تھوڑی سٹارٹنگ میں قرآن کی آیت اور حدیث سے تنبیہ بانی کہ جو اسلام میں وہ چیز نہیں ہے، جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہے، وہ کیا کہلاتی ہے بدعت، اور کس طرح سے بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔
تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کیا ہے. تھوڑا سا ہم شعبان کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے، پھر اس کے بعد ہم شعبان کے ساری ان حقیقتوں کو اور ان کی بدعات جو ہوتی ہیں اس ماہ میں ان کو دیکھیں گے. شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے، اور انس بن مالک کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ روزے دار کی نیکیوں کو ثواب جو روزے دار کا ہوتا ہے درخت کی شاخوں کی طرح اس میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان میں اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں جو ہیں تقسیم کی جاتی ہیں. جیسے رمضان کے مہینے میں انسان کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کیا جاتا ہے، نفس کے شیطان کو. تو اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی ہم خیر و برکت کی کام کرتے ہیں، جو بھی صدقات، جو بھی نیکیاں، جو بھی عبادتیں، تو یہ خیر و برکت کی شاخیں اس میں پھوٹتی ہیں، اور روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی جیسے شاخیں اضافہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہ خیر و برکت ہمارا سلسلہ رمضان تک چلتا رہتا ہے. اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے کہ یہ مہینے میں ہم تیار کریں اپنے آپ کو کہ کس طرح ہم نیکیوں کو بڑھائیں، کس طرح ہم نیکیوں پر جمے رہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور یہ ہماری زندگی ایک امتحان گاہ ہے اس دنیا میں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا آخری ٹھکانہ نہیں ہے، آخرت ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، یہاں پر ہماری زندگی عارضی ہے. تو ہر ایک کو مرنا ہے، موت برحق ہے. تو ہم جتنا چاہے اس زندگی میں نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ایسے اعمال کرے جن سے ہمیں بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت ملتی ہو، ایسے اعمال کرے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں. تو یہ شعبان وہی مہینہ ہے جس میں ہم رمضان سے پہلے بہت ساری اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکتے ہیں، انعامات کو لوٹ سکتے ہیں، اس سے اپنی جھولی میں ڈال سکتے ہیں، اپنے اجر کو اور بڑھا سکتے ہیں. تو شعبان وہ مہینہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے. یعنی یہ نہیں، مطلب اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت تھی کہ شعبان کے آپ پورے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے آپ کے اندر اور اتنی طاقت رہتی تھی کہ آپ رمضان کی بھی رکھا کرتے تھے. کیونکہ اس بخاری کی حدیث ہے جہاں پر اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے. یعنی ہمارے اعمال کر 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 ہم تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دینے سے نہیں تھکے گا. اگر ہماری استطاعت طاقت ہے تو ہم پورے شعبان کے روزے رکھیں، نہیں تو ہم فرض اصل میں ہمارے پر رمضان کے روزے ہیں، تو ان روزوں میں ہماری کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی خلل نہ آئے، وہ روزے ہمارے کمزور نہ پڑے، وہ عبادتیں ہماری کمزور نہ پڑے. تو ہم شعبان کے مہینے میں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں سنتوں کے حساب سے، سنت بھی ہو جائے گا. یا پھر ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، یا ہم ایام بیس کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں مہینے میں. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم کہ اگر پورا نہیں، یا تو اسٹارٹنگ کے شعبان کے چند دنوں میں ہم کنٹینیوسلی روزے رکھیں، اور آخری ایک ہفتہ یا 10 دن کے روزے چھوڑ دیں، تاکہ رمضان میں ہم فل ایکٹیو ہو جائے عبادتوں کو کرنے میں، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہاں حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی جیسا ہم نے اوپر کی حدیث میں دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ پورے روزے رکھتے تھے. پھر ایک لمحہ ایسا آتا تھا کہ آپ تھوڑا سا بریک لے لیتے تھے، شعبان سے پہلے کی بات چل رہی ہے. تو ان ساری حدیثوں کے مفہوم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی بات چلتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کے حساب سے اعمال کو کرے، لیکن اعمال میں کرنے میں ہمارے لیے شرط یہ ہو کہ اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ جو ہے شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے. بہرحال جو ابھی ہم نے حدیثیں دیکھیں، ان ساری حدیثوں کے مفہوم سے ہمیں سمجھ آیا کہ ماہ شعبان میں با کثرت روزے رکھنے کا حکم ہے. ہمیں پتہ چلا کہ خلاصہ کلام ان حدیثوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ماہ شعبان میں صرف روزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی کثرت سے وہ روزے رکھتے تھے. اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا اللہ کے رسول نے
جس کا ثبوت ہمیں شریعت سے ملتا ہو، یعنی کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے جو آج کل ہمارے سماج میں عام ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ شعبان کی اصل فضیلت ہماری جو ہے، ایک پری ایگزام جیسا کہتے ہیں ہم، جیسا بورڈ کے ایگزامز بچے دے رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک پری بورڈ ہوتا ہے بچوں کا، تاکہ ان کی تیاری کو پرکھا جا سکے، ان کو تیار کیا جا سکے ایک فائنل ایگزام کے لیے۔ اسی طرح یہ کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول، کیونکہ یہ اب آنے والے رمضان کے مہینے کی جو تھی برکتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کے لیے انسان کو یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے، تقوی پر اس کو لایا جا رہا ہے، کثرت سے وہ روزوں کے رکھنا یا صدقات کو کرنا، اس طرح سے عبادتیں ایسی ہیں کہ نفل عبادتوں کی کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، تو نفل عبادتوں کا کرنا، تو شعبان ان باتوں میں شعبان کی فضیلت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں وہ عام ہیں جس کی وجہ سے ہم مطلب اس شعبان میں جو بدعتیں عام ہیں، اس کے علاوہ کیا چیزیں ہم کرتے ہیں روزوں وغیرہ کو چھوڑ کر، جس چیز کا حکم ہے، کیونکہ یہ شعبان کے متعلق ہمارے سامنے یہی حدیثیں ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ شب برات، جس کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ شب برات ہے۔ شب برات جو شعبان کے 15ویں رات کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مناتے ہیں لوگ، بہت بڑے پیمانے پر ان کو منایا جاتا ہے، ایک عید کی طرح سمجھے۔ تو اب پہلا ہمارے پاس یہی سوال آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اب اس کے پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس پہلا سوال آیا کہ ماہ شعبان کے روزوں کے جو فضائل، حکمت، صحیح حدیث سے اب ہم نے جو جانی اوپر کے، اب ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے کہ اس ماہ کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا وہ رات واقعی میں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہمیت کی حامل ہے؟ کیا اس رات کے متعلق ہمارے پاس ثبوت ہے حدیث، قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ تو ہم دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن 2-4 راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی گئی ہے، اس میں ہمیں کہیں سے بھی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت نہیں ملتی۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تہجد کا ذکر رات میں اٹھ کر حدیثوں میں موجود ہے، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان راتوں کے علاوہ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے شب برات، اصل میں اب دیکھیں گے کہ شب جو ہے یہ فارسی کا لیٹر ہے، جس کے معنی رات کے ہیں، جیسے ہم شب خیر کہتے ہیں، آپ کی رات خیریت سے ہو، اچھی گزرے۔ تو شب عربی کا لفظ نہیں ہے، سب سے پہلی چیز قرآن یا حدیث میں آنے کے لیے رات کے لیے لیل کا استعمال کیا گیا ہے، جیسا ہے قرآن مجید میں لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں شب کا لفظ عربی میں استعمال نہیں کیا گیا رات کے لیے۔ تو ہمیں یہاں پر پہلی چیز یہ کلیئر ہوئی کہ جب یہ شب آیا ہے فارسی کا لفظ ہے، اور دوسری ہے برات۔ برات قرآن میں آیا ہے لیکن بیزارگی کے معنی میں ہے، اس کو بری و ذمہ کرنا، اسے بیزار ہونا، اس کے معنی میں آیا ہے۔ اور کہیں بھی ہم دیکھیں گے کہ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے قرآن یا حدیث میں، تو ایک ورڈ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ عربی کا ہو، ایک لفظ فارسی یا کسی اور لینگویج کا ہو۔ اگر آئیں گے تو دونوں ایک ہی ساتھ آئیں گے، جیسے لیلۃ القدر، قدر والی رات، ٹھیک ہے؟ اس لیے کیونکہ ہماری آپ دیکھیں کہ ساری ڈیفینیشنز جو ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان کا دیکھتے ہیں، جیسے الصلاۃ، نماز، الزکوٰۃ، صوم، الحج، یہ سارے عربی ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ بھی سارے عربی ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے شب کو لیا گیا ہے رات جو فارسی کے معنی میں ہے، اور دوسرا جو ہے برات کا لفظ ہے جسے ہے بیزاری، قطع تعلق کرنا، جس سے دستبردار ہو جانا۔ تو یعنی یہ ہم اچھی طرح ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر عربی میں کوئی ایک اصطلاح ہی نہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہمارا آدھی عربی ہو اور آدھی کسی دوسری زبان میں استعمال کی گئی ہو، ایک سینٹنس جیسا شب برات ہے۔ اب یہاں پر شب ہمارے پاس فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا، تو یہ ہمارے پاس اصطلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا؟ جب ہم نے دیکھا تو شب برات کا نام ہی دراصل اس کے غیر شرعی ہونے کی ہمیں دلیل دے رہا ہے، کیونکہ قرآنی عربک میں یا تمام حدیث میں یا ہم دیکھیں عربی لٹریچر میں شب لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ شب فارسی میں ہے تو لہٰذا شب اور برات کے ساتھ کبھی مل ہی نہیں سکتے، دونوں ایک ساتھ آ ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ حدیثوں سے یا اس سے ثابت ہو۔ اب شب برات کا جو اس رات کو نام دیا گیا ہے، تو یہ رات کا نام
ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے کہ ہمارے پاس یہاں مسلمانوں کے جو عقائد، جو نظریات، جو اعمال، جو افعال ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، اس رات میں بہت بڑے پیمانے پر عید کی طرح اس رات کو مناتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو اعمال ہیں، انہیں وہ اسلام سے جوڑتے ہیں، جبکہ ان تمام اعمال کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شب برات کی فضیلت کے متعلق جو بہت سی حدیثیں ہمیں دیتے ہیں، دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں، اس میں ایک حدیث کو چھوڑ کر تقریباً 10 حدیثیں ہیں اس کے متعلق، لیکن ایک حدیث کو چھوڑ کر ساری حدیثیں ضعیف، موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اب وہ ایک حدیث کون سی ہے جو صحیح سند سے ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی رات، نصف رات، اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ پروا لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینے سے پاک نہ کر دے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو 15ویں رات کی جو شعبان کی فضیلت ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کی حدیثیں ضعیف، موضوع اور منگڑت ہیں۔ اس کے علاوہ کی جتنے حدیثیں بھی ہیں، سب کی سب علماء نے اس کو ضعیف، منگڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ اب گرچہ اگر ہم یہ دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں ہمیں اس حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ 15 کی رات کو فضیلت بیان کی گئی ہے، 15 کی رات کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اب اگر عربی میں دیکھیں گی تو اس کے الفاظ ہیں: ان اللہ یطلع علی عبدہ فی لیلۃ النصف، فی لیلۃ النصف، نصف یعنی آدھی، لیلۃ رات، من شعبان، شعبان سے آدھی رات۔ تو یعنی ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو ہمیں دیتے ہیں دلیل کے طور پر، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، نصف یعنی 15، شعبان کا آدھا یعنی 15 آیا، تو 15 رات کی فضیلت ہے، 15 رات کی اس طرح سے فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر ڈالتے ہیں، مومنوں کو معاف کرتے ہیں، اس طرح سے کر کر۔ لیکن اگر ہمارے پاس اس سے قوی حدیث موجود ہیں تہجد کی، جس میں ہمیں اس سے زیادہ فضیلت والا بتایا گیا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ استغفار، جب تہجد میں اٹھتا ہے بندہ، اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ تو اس کی توبہ استغفار کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول ہوتی ہیں ہر رات میں، اور اس کی کہتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا، مانگو۔ یہ ساری حدیثیں مضبوط اس کے ساتھ سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، جس میں کوئی کسی بھی طرح کا من گھڑت یا موضوع یا ضعیف حدیث نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کو، کیوں اگر یہاں پر ہوتا 15 شعبان خاص کر ذکر، تو نصف، لیلۃ النصف کا ذکر نہیں آتا۔ بہرحال اللہ عالم، بس ایک حدیث ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ ہے، لیکن اس حدیث کو بھی ہم دلیل کے طور پر خاص 15 تاریخ کر نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کی نظر ڈالتا ہے، مومنوں کو معاف کرتا ہے یا کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، یہ ہر رات کا معاملہ ہے۔ ہم اٹھے، اگر اللہ کی رحمت ہم چاہتے ہیں تو اپنی نیند کو قربان کرے، اس ایک رات کو مخصوص نہ کریں، اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ سے مانگے، طلب کرے، تو وہ ہمارے لیے اس وقت ان نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ایک خاص رات کو ہم اس طرح سے نہیں پکڑیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا معمول نہیں تھا، اللہ کے رسول نے کیا یا صحابہ نے کیا اس کے بعد، اسی رات کے لیے خاص نہیں، ہر دن تہجد میں اٹھا کرتے تھے صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تبع تابعین، سب پتہ، ہر دن مانگا کرتے۔ اگر ہم اس چیز کو پھر خاص کر لے رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہماری طرف سے نیکی سمجھ کر کرنے والا کام، جو بدعت میں چلا جائے گا۔ اب اس کے متعلق دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے 15 تاریخ کو، کہ پورا شعبان چھوڑ کر 15 تاریخ کو خاص ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا، ہم نے اوپر کی حدیثوں کے مفہوم سے دیکھا، ہم نے سٹارٹنگ میں ہی، کہ اللہ کے رسول کثرت سے پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہے۔ اب اس سے بڑی ہمارے پاس دلیل کیا ہو؟ کیا اللہ کے رسول نے خاص دن کیا تھا، پورے شعبان نہیں رکھا، صرف 15 کا رکھا تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا، پورے مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں رکھتے تھے، اس کے بعد رمضان میں رکھتے تھے پورے مہینے کے روزے۔ پھر ہمیں حکم بھی یہ دیا کہ اپنی طاقت کے حساب سے رکھو، یہ نہیں کہ ہم پورا شعبان کا مہینہ رکھ رہے ہیں روزے، اللہ کے رسول نے رکھے تھے کر کر، اور پھر اس کے بعد ہمارا رمضان پورا متاثر ہو جا رہا ہے فرض کے لیے، یعنی ہم جتنی اپنی طاقت ہے اس حساب سے کریں۔
تو اب یہ بھی ہمارے لیے دلیل بہت بڑی ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے آ گئی ان حدیثوں سے کہ اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں کہ اس ایک خاص دن کو کر ایک خاص دن کا 15 تاریخ کا روزہ کہیں پر بھی اس حدیث کا ہے کہ اس میں رکھی ہے خاص فضیلت ہے 15 تاریخ کے 15ویں روزے کی، یہ نہیں ملتے۔ جیسے کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے جس کا ذکر حدیثوں میں ہے، اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ 15 تاریخ کا روزے کی کوئی فضیلت ہے 15 شعبان کی۔ تو آج ہم نے دیکھا ماہ شعبان کی فضیلت، اور ہم نے اس میں ہونے والی بدعات میں پہلی شب برات کی رات اور اس کے روزے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کیا حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اور کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب آگے ہم الحمدللہ سب پڑھے لکھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم خود اپنے ذہن سے صحیح اور غلط کو پہچانیں اور ایسے اعمال کریں جس کا ہم نے واقعی شریعت نے حکم دیا ہے اور جو قابل قبول بھی ہے۔ ایسے اعمال نہ کریں جس میں ہماری محنت، پیسہ، سب کچھ جا رہا ہے اور نیکی سمجھ کر ہم کر رہے ہیں، اخلاص نیت سے کر رہے ہیں، لیکن جب وہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اسلام میں اس کا دور دور تک تصور ہی نہیں ہے، الٹا ہم اس کو ثواب پانے کے بدلے اس کے گنہگار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اب کل آگے کی ہم اس کی بدعات پر روشنی ڈالتے ہیں شعبان کی، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا حکم ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے ہماری اس بات کو سنا۔ جو باتیں بھی بتائی گئی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس میں جو انفارمیشن دی ہوئی ہے اس میں اس سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ لوگوں کے درمیان جو ہے ان باتوں کو لے کر بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بدعات ہیں۔ تو جب آپ یہ چیز ان کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ان کا نالج بھی بڑھے گا اور صحیح بات جو ہے ان تک پہنچے گی۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم دین کو جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور تاکہ ہم جو ہے جنت کے راستے پر چلیں اور گمراہی کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو جب دیکھیں تو سنیں، سمجھیں، عمل بھی کریں۔ صرف سن کر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جب ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جو بہنیں بھی یا جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر نیکی کی ایک بات بھی سیکھ لیں گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے قیامت تک صدقہ جاریہ بنے گا۔ قبر میں بھی یہ ہمارے لیے جو ہے روشنی بن کر آئے گا، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔